ظاہر ہے ایک بہت اچھا آبجیکٹو ہے اور آپ کی اس حوالے سے رائے بھی رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت. آپ حکومت کا بھی اب حصہ ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. یہ بتائیے گا کہ تمام ایجنسیز کی کوارڈینیشن ہوگی؟ یہ بھی آپ کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے ادارے کوئی الگ کام کر رہا تھا, کوئی الگ کام کر رہا تھا. اگر یہ سارے ادارے مل کر کام کریں گے تو جو آپ کی لسٹ ہے ٹاپ 100 کی بھی بات ہو رہی ہے, اس میں زیادہ سیاستدان ہیں, بزنس مین ہیں, کون لوگ ہیں؟ دیکھیے اس لسٹ میں پہلی بات تو یہ جیسا نیب کی جو میں لسٹ کے اوپر جاؤں تو اس میں تو پبلک آفس ہولڈرز ہی ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کوئی ایسا جو کسی بھی ریگولیٹری اتھارٹی میں سرو کرتا رہا ہے. مین فوکس تو ان کے اوپر ہے. لیکن اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں, کیونکہ جو منی لانڈرنگ کے اندر جو ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں, حوالہ ہنڈی, اس کے اندر بلینز کے اماؤنٹ گئی ہوئی ہے پاکستان سے باہر, تو اس میں بڑے بڑے یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں ایسے. تو وہ سارے ہی لوگ ان کے کیسز کو پروب کیا جائے گا اور بڑے پرائورٹی کے لیول پہ کیا جائے گا, کیونکہ انٹر ایجنسی میں آپ کو دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایس بی پی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی شمولیت, اور اسٹیٹ بینک کے اندر ایک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے جو کہ تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز کو ان اینڈ آؤٹ کو مانیٹر کرتا ہے. اس کو اس میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ونڈو میں بیٹھ کے یہ شیئرنگ آف انفارمیشن جو پہلے سالہا لگ جاتے تھے وہ آپ گھنٹوں کی بنیاد پہ ہوگی, کیونکہ وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہوں گے. تو وہ اس کی جو ٹارگٹس ہیں جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے وہ کام فاسٹ ٹریک پہ ہو سکے گا. جو اسٹیٹ بینک کے پاس ڈیٹا ہوگا وہ تو آفیشیل ٹرانسفر کا ہوگا, اور آفیشیلی عام طور پر وہی لوگ ٹرانسفر کریں گے جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہوگا اور کرپشن کا پیسہ نہیں ہوگا, ہنڈی حوالے سے گیا ہوگا نا دوسرا پیسہ, تو اسٹیٹ بینک کے پاس کیا وہ ڈیٹا بھی ہوگا؟ دیکھیے جو ہنڈی حوالہ کا ہے وہ تو اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہوتا, لیکن جو رجسٹرڈ منی ٹرانسفر, منی ایکسچینج ہے اس کا ڈیٹا اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی اماؤنٹس کے اندر بھی ایک ہی پیٹرن کے اندر آپ کو ملے گا کہ تھوڑی اماؤنٹس کر کے مختلف سٹیشنز کے ساتھ سے پیسے بھیجے جاتے ہیں, تو وہ ڈیٹا تو مانیٹر ہو سکے گا. لیکن جو ہنڈی حوالہ ہے اس کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے, کیونکہ اس کے پاس آپ کے بیک اینڈ کے اوپر انٹیلیجنس کی بھی سپورٹ موجود ہوگی, کہ ڈفرنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جو گراؤنڈ رپورٹس ہوتی ہیں ان کو بھی اس کے اندر مرج کیا جائے گا تاکہ وہ آپ کی بیسز بن سکیں انیشل کام کے لیے. اور سب ظاہر ہے یہ تو پھر ایک بڑا پروسیس لگتا ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ کریں, دیکھیں کس نے پیسہ ہنڈی حوالے سے بھیجا, اس کے بعد اس ملک میں ان کے کیا اثاثے ہیں, کیا بینک اکاؤنٹس ہیں. پاناما پیپرز میں اور پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیٹیلز آئی, تقریباً 450 نام تھے, مگر ایک شریف خاندان کے خلاف کیس آگے بڑھا, باقیوں کا کیا ہوا؟ تو وہ تو ڈیٹیلز سامنے ہیں, ان کے اثاثے دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے ایف بی آر میں ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں کیے, ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا, کس طریقے سے وہ پیسہ باہر لے کے گئے. یہ کام تو تیزی سے ہو سکتا ہے. جی بالکل, جو آج کیبنٹ کو میں نے بریفنگ بھی دی اس معاملے کے اوپر, اس میں یہ دو چیزیں ٹارگٹ کر کے بتائی گئی ہیں کہ پاناما کے اندر جتنے نام آئے ہیں اور پیراڈائز لیکس کے بعد اس پہ ہوئی تھی پاناما کے بعد, اس کے اندر بھی پاکستانیوں کے نام ہیں. تو ان تمام کیسز کو دوبارہ سے اثر نو یہ یونٹ دیکھے گا, اور اس میں جو ہائی لائٹڈ یا زیادہ اماؤنٹ کے کیسز ہیں یا جہاں پہ آپ کو کوئی ایویڈنس یا لنک ملتا ہے فار منی لانڈرنگ یا کوئی بھی پریڈیکیٹ آفینس کا, تو ان کیسز کو فوری طور پہ ریلیونٹ ادارے کی مدد سے پرسو کیا جائے گا. اور یہ کہ بالکل فوری طور پر نہیں ہو سکتا, اثاثہ پاناما یا پیراڈائز لیکس نے بتا دیا, ایف بی آر کے ڈیٹا فوراً دیکھیے کہ وہ ڈکلیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور قانونی طور پر گیا ہے یا نہیں گیا, کیونکہ اس پہ کام ہوا نہیں بالکل بھی شریف خاندان کے علاوہ, تو یہ فوری طور پر کام نہیں ہو سکتا. جی بالکل, یہ بالکل فوری طور پہ ہوگا, اور اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک کا ریپرزنٹیٹیو اور ایف بی آر اور نیب اور ایف آئی اے چونکہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو ریویو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہوگا. اور میں ساتھ یہ بتاتا بھی چلوں کہ اس میں سے جو پاناما پیپرز کے ہیں وہ بہت زیادہ کیسز نیب آلریڈی اس کو ریویو میں کر رہا ہے, تو یہ کوارڈینیشن نیب کے ساتھ بھی ہونی ہے کہ کون سے کیسز وہ ریویو کر چکے, ان کا جو ہوا گراؤنڈ ورک ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا اور اس کے اوپر کام کیا جائے گا. آج تو اس ایسٹ ریکوری یونٹ کی تشکیل دی گئی ہے, اور اب امیڈیٹلی اس میں جو آفیسرز ہیں وہ ڈیزگنیٹ کیے جائیں گے اگلے 2 سے 3 دنوں میں, اور پھر یہ کام کا آغاز ہو جائے گا. یہ بتائیے گا کہ پھر شریف خاندان کا جو کیس ہے وہ تو ایک وائٹل ایگزامپل بن سکتا ہے نا, کہ یہ باقی کیسز میں کتنی تیزی سے پیسہ آ سکتا ہے. ایون فیلڈ کا تو فیصلہ آ گیا, کیس چلا, فیصلہ آ گیا, تو وہ کتنے عرصے میں پیسہ آ جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کتنے عرصے میں آ جائے گا. 1.5 سال سے تو وہ کیس ہی چل رہا ہے.
جی جو کہ دیکھیے جو پاناما کا کیس ہے اس کے اندر جو ابھی تک جو پہلا فیصلہ آیا ہے ایون فیلڈ پراپرٹی سے ریلیٹڈ، وہ اس کے اندر کنفسکیشن کا آرڈر ہے، اور وہ آرڈر نیب کی طرف سے اس کو ریسٹرین کروانا ہے لنڈن کے اندر، اور آپ کو پتا ہوگا اس کی اپیل بھی پینڈنگ ہے اور نیکسٹ ویک وہ اپیل لگی ہوئی ہے، لیکن اس میں ہماری نیب سے بات ہوئی ہے اور نیب اس میں ریسٹریننگ کے لیے جا رہا ہے برطانیہ میں، تاکہ اس پراپرٹی کو لوکلائز کر دیا جائے، اس کو کہیں آگے ٹرانسفر نہ کیا جا سکے۔ جہاں تک اس کی ریپیٹریشن کا ہے تو وہ اپیل پروسیس کے بعد ہی ریپیٹریشن ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے لندن میں ہیں، وہ بھی اس کو جا کے چیلنج کریں گے کہ ابھی تک فائنل فیصلہ نہیں آیا، تو وہ ایک اس میں لیگل ایشو رہے گا کورٹس کا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ابھی جو اٹھایا جائے گا وہ ان پراپرٹیز کو اوپر ریسٹرین آرڈر، تاکہ وہ کسی کو ڈسپوز آف نہ ہو سکے۔